إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تعظیم و تکریم عزیز بھائیوں اور دوستوں، خالق کائنات نے ہم کو ایک دفعہ پھر اس بابرکت مہینے میں اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان مبارک کے اندر تقریباً ہر سال ہمارا ایک خطبہ جمعہ کا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس پر ہوتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس عنوان پہ بات کرنی ہے کیونکہ عمومی طور پر اس مہینے میں زکوٰۃ لوگ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور کچھ صدقات نافلہ لوگ اس ماہ مقدس میں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس حوالے سے باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیو اور دوستو، قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم فرمایا ہے، ترغیب فرمائی ہے، سمجھایا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا، اللہ فرماتے ہیں تم خرچ کرو اس میں سے، مما جعلکم مستخلفین فی، جس کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نمائندہ بنایا ہے، امین بنایا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ ایمان والے تم میں سے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھتے ہیں، پھر آگے انشاءاللہ بات چلے گی۔ ایک حدیث پاک سب سے پہلے سماعت فرمائیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ
جو تم نے کھا لیا، جو تم نے پی لیا، جو تم نے پہن لیا اور جو تم نے صدقہ کر لیا، وہ تمہارا ہے، باقی اس کے علاوہ تمہارا نہیں۔ بڑی پیاری حدیث ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ مال جمع کرتے ہیں ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں فرمایا جو کھا لیا، جو پی لیا، جو پہن لیا اور جو صدقہ کر لیا وہ تو تمہارا ہے، باقی اس کے علاوہ تمہارے عارضی قبضے میں تو وہ مال ہے لیکن وہ تمہارا نہیں، کیونکہ جو استعمال بندہ نہ کر سکے وہ اپنا نہیں ہوتا نا۔ اپنا تو وہی ہے نا جو بندہ استعمال کر سکے۔ اسی لیے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ایک بکری ذبح کی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ بچایا ہے اور کچھ تقسیم کر دیا ہے، کیا تفصیل ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول دستی کا گوشت جو اللہ کے نبی کو بڑا محبوب تھا، فرمایا وہ تھوڑا سا بچایا ہے اور باقی سارا صدقہ کر دیا ہے، لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں، جو تم نے غرباء کے گھر میں بھیج دیا ہے حقیقت میں وہ بچایا ہے، اور یہ جو ہے یہ تم نے خرچ کر دی ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو اللہ کے نبی بچانا کہہ رہے ہیں اور بچانے کو خرچ کرنا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں جو رزق تم کو دیا ہے، جس کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ بڑا عجیب جملہ بولا ہے خالق کائنات نے، دنیا بنانے والے نے بڑا خوبصورت جملہ بولا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، میری محنت ہے، میرا مال ہے، میری ملکیت ہے، میں جو مرضی کروں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ بات ذہن سے نکال دے کہ تو مالک ہے اس کا۔ لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس کا اصل مالک صرف اللہ ہے۔ مما جعلکم مستخلفین فی، عارضی طور پر ہم نے تمہیں امین بنایا ہے یہ مال دے کر کہ یہ امانت ہے ہماری تمہارے پاس۔ یہ کہنا کہ یہ میرا کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بات پہلے ذہن سے نکال دے، یہ تیرا نہیں یہ میرا ہے۔ مما جعلکم مستخلفین فی، ہم نے عارضی طور پر تمہیں مالک بنایا ہے، مستقل نہ سمجھ کہ یہ میرا ہے۔ بندے کو پتہ چل جائے نا یہ میرا ہے تو پھر اس میں سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پتہ ہو کسی کا مال ہے، کسی نے رکھا ہوا ہے، وہی کہتا ہے یار اس میں سے فلاں کو اتنا دے دے، فلاں کو، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی دے دوں گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔
مما جعلکم مستخلفین فی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عارضی طور پر تمہیں امین بنایا ہے، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ہم جب کہتے ہیں کہ اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا دے دو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں سے کچھ دینا ہے۔ سمجھانے کے لیے، بات کو آسان کرنے کے لیے لوگ عمومی طور پہ کہتے ہیں جی میں نے دن رات محنت کر کے، مزدوری کر کے یہ سارا بنایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یا نہیں کہتے؟ بڑے عجیب حالات تھے جی، میں نے بڑی محنت کی، راتیں جاگا، مزدوری کی، ہاتھوں کو چھالے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد جا کے یہ میں اتنا زیادہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مان لیا یہ تیری مزدوری ہے، یہ تیری محنت ہے، لیکن مزدوری کرنے کے لیے جس طاقت اور توانائی کی ضرورت تھی وہ تجھے کس نے دی؟ جن ہاتھوں سے تو نے مزدوری کی ہے وہ ہاتھ تجھے کس نے دیے ہیں؟ اور جو چل کر تو دور دیار غیب میں کمائی کرنے کے لیے گیا وہ پاؤں تجھے کس نے دیے؟ اور جن آنکھوں سے دیکھ کے تو مال کما رہا تھا وہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہیں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں غور کر میرے بندے، مستخلفین فی، ہم نے تجھے اس کا نائب بنایا ہے، امین بنایا ہے اس کا، کہ یہ ہمارا مال ہے، اس میں سے اتنا تو خرچ اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے، اتنا کسی کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اس کی تفسیر جو کی ہے علماء نے اس مستخلفین فی آیت مبارکہ کی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجھے مال ملا ہے وراثت میں، یہ پہلے اس کا مالک کون تھا، پھر اس سے پہلے اس کا مالک کون تھا، پھر اس سے پہلے اس کا مالک کون تھا، اور تیرے بعد اس کا مالک کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سارے چھوڑ کے چلے نہیں گئے، ان کا چھوڑا ہوا مال اس پہ ہم نے تجھے عارضی مالک بنایا ہے، تو اپنے آپ کو حقیقی مالک سمجھ بیٹھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ تو بھی چھوڑ کے چلا جائے گا اور تیرے بعد ایک اور تیرا نائب آ جائے گا اور وہ اس کا مالک بن جائے گا۔ یہ سوچ کہ اللہ کا ہے، اس کا دیا ہوا ہے، اور اس میں سے جو وہ مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، وہ دے، اس لیے کہ اس کا دیا ہوا ہے، تیرے اپنا کمال نہیں، تیری اپنی محنت نہیں، یہ خاص اس کا فضل ہے۔ ورنہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ان کے نوکر چاکر ہیں، ان کے آگے پیچھے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دماغ کا کمال ہوتا، ہاتھوں کا کمال ہوتا تو یہ بیوقوف لوگ اربوں کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے، اور پڑھے لکھے لوگ ان کے اشاروں پہ ناچ رہے ہوتے۔ یہ ہماری مرضی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، جس کو جتنا چاہیں اس کو اتنا دے دیں۔ اب آگے اللہ نے ایک اور بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈرتے ہو، پیچھے ہٹتے ہو، کنجوسی اور بخل کرتے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رب العالمین فرماتے ہیں جو تیرے پاس، تیرے دائیں بائیں جتنا بھی مال و زر ہے، اس کے خالق بھی ہم ہیں اور اس کے وارث بھی ہم ہیں۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ وارث کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تیرے پاس ہے، وہ بینک میں ہے، وہ پراپرٹی کی شکل میں ہے، وہ گاڑیوں کی شکل میں ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے خالق بھی ہم
اور اس کے وارث بھی ہم. یعنی ایک لمحہ ایسا آئے گا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. جس سونے کے لیے، جس چاندی کے لیے تیری دن رات کی ترکیبیں چل رہی ہیں، جس مال کو بٹورنے کے لیے تیری سازشیں ہو رہی ہیں، جس مال کو قبضے میں کرنے کے لیے تو چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ یوں زمین کے اوپر اس طرح سے بکھر جائے گا، اس طرح سے کائنات کے اندر بکھر جائے گا کہ یوں تیری لاشیں بھی تیر رہی ہوں گی، تیرے دائیں بائیں یہ سونا بھی بکھر رہا ہوگا. اور پھر اس وقت تم چاہو گے اٹھانا پر اٹھا نہیں سکو گے. سونے چاندی زیورات مال و زر سے پیار کرنے والوں لوگوں، یہ تمہارے دائیں بائیں تمہارے وجود کے اوپر اس طرح سے بکھرا پڑا ہوگا. اور پھر اللہ کہے گا اس پہ مان کرنے والوں اکٹھا کرو نہ، اس کو اپنے دامن میں رکھو نہ، اس کو اپنی جیبوں میں ڈالو نہ اس کو. لیکن اس وقت ساری دنیا ساکت، ساری دنیا تباہ ہو چکی ہوگی. اور پھر اللہ فرمائیں گے ہم نے کہا نہیں تھا کہ خالق بھی ہم ہی ہیں اور اس کے وارث بھی ہم ہی ہیں. خالق بھی کون ہے؟ اونچی بولو، کون ہے؟ اللہ. اور وارث بھی کون ہے؟ اللہ. اللہ اکبر. یا حی یا قیوم. ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایہ ہے، اس کے گھر میں ایک درخت لگا ہے کھجور کا، ہوا چلتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہیں ہمارے گھر کے اندر. میرا چھوٹا سا بچہ وہ کھجور لے کر منہ میں ڈال لیتا ہے، بے سمجھ ہے نا، چھوٹے بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، وہ منہ میں ڈال لیتا ہے کھجوریں. اور وہ اتنا سخت ہے ہمسایہ کہ وہ جلدی سے آ کے میرے بچے کو پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کے منہ کے اندر انگلی ڈال کے چبائی ہوئی وہ کھجور باہر نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ تیری نہیں، یہ میری ہے، تیرا اس کے اوپر حق نہیں. چھوٹے معصوم بچے کو جب یوں پکڑ کے ڈانٹتا ہے اور اس کے منہ سے کھجور باہر نکالتا ہے، اللہ کے رسول یہ منظر باپ ہونے کی حیثیت سے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. ابے سے تو برداشت نہیں نہ ہوتا کوئی اس کے چھوٹے معصوم بچے سے اس کے منہ کے اندر انگلی ڈال کے کھجور نکال لے، حالانکہ وہ گری ہوئی ہے نیچے. آنکھیں نم ہو گئیں، آنسو چھلک پڑے میرے محبوب کے بھی اور اس صحابی کے بھی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا، اللہ کی خدمت میں آیا، منافق تھا. فرمایا یہ کھجور کا درخت اگر تو راہ خدا میں راہ خدا میں وقف کر دے، اس کے بدلے میں جنت میں تیرے لیے ایک کھجور کا درخت لگ جائے گا. یہ جو کھجور کا درخت ہے اس کو وقف کر دے، اس کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، اگر نہیں دینا چاہتا تو خریدنا چاہتے ہیں. وہ کہتا ہے نہ وقف کرنا ہے نہ میں بیچنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اور کوئی لے لیں، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میں نہیں بیچ سکتا. منافق تھا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک 4 سپارہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بہترین وہ ہے، بہترین نیکی وہ ہے جو تمہیں چیز اچھی لگے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، یہ نہیں گھٹیا چیز. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو بیچ دے، کہتا ہے بیچنا بھی نہیں، نہ ویسے دینا ہے نہ اس کو بیچنا ہے.
اسی محفل میں ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ۔ خاموشی سے اس آدمی کے گھر میں چلے گئے، کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ ایک کھجور کا درخت میں تو اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے کہا یار تو منہ مانگی قیمت مانگ، میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ اس نے کہا میں خریدنا چاہتا ہوں، جو اس کی قیمت ہے اس سے ڈبل ٹرپل مانگ لے، جو تیرے منہ میں آتا ہے مانگ لے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے دل کے اندر یہ تھا کہ اللہ کے نبی کو میں اچانک بتاؤں جا کے کہ میں نے خرید لیا ہے اور میں نے آپ کے لیے وقف کر دی۔ اس نے نہ بات ٹرخانے کے لیے کہہ دیا، اگر اتنا ہی زیادہ شوق ہے تو اس کے بدلے میں اپنا باغ مجھے دے دے، یہ تو لے لے۔ اور اس کے باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت، کتنے؟ 600 کھجور کے درخت، اتنا بڑا باغ۔ تو صحابی نے مسکرا کر کہا یہ سودا مجھے قبول ہے لیکن اس سے پھرنا نہیں۔ اس نے کہا کیسی بات کرتا ہے، بیوقوف ہے، ایک کے بدلے میں 600 درختوں کا اتنا بڑا باغ مل رہا ہے، میں پھروں گا یا تو پھرے گا؟ اس نے کہا تو نہیں جانتا عشق میں کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو تو اس سے باز آ جائے، تو پھر جائے اس سے، یہ پکی ٹھکی بات ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب سودا مکمل ہوا، اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اور آگے فرماتے ہیں وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے اتنی محبت کر رہے ہو مال سے، درختوں سے، باغات سے؟ یہ دوڑتا بھاگتا میرے محبوب کی محفل میں آ جاتا ہے، اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ وہ فلاں درخت میں نے خرید لیا ہے اور خرید کر میں نے اللہ کے رسول کو یہ وقف کر دیا ہے، حضور یہ آپ اس کے مالک بن گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے میرے جانثار بتا تو صحیح نا تیرا معاملہ کیا بنا، تیرا سودا کیسے ہوا، کتنے درہم و دینار، کتنے پیسے، کتنی کرنسی، کیا سودا ہوا، مجھے بتا تو صحیح نا۔ فرمایا اللہ کے رسول چھوڑیے نا اس بات کو، اقبال کہتا ہے چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس سے کیا حساب جو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے رسول اس ایک درخت کے بدلے میں جو آپ کو پسند ہے آپ کے جان نثار نے 600 درختوں کے باغ کا سودا کر لیا ہے، وہ میں نے باغ دے کر 600 درختوں والا جس کے اوپر پکا ہوا پھل لگا ہوا ہے، یہ ایک درخت جس کی آپ کی چاہت رکھتے ہیں میں نے خرید لیا ہے۔ جب یہ الفاظ میرے نبی نے سنے فرمایا وہ پہلا سودا جو ہم نے کیا تھا نا وہ بھی کینسل ہو گیا۔ آسمان کی طرف دیکھا میرے محبوب نے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے جان نثار اللہ کی قسم میں عرش پہ دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے باغ کا انتظام کر دیا ہے، اس کے بدلے میں جنت کے اندر تیرے لیے باغ کا انتظام ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا مشکل ہے نا ایک درخت کے بدلے میں اللہ کے نبی کے لیے 600 درختوں کا باغ وقف کر دینا۔ ٹھیک ہے اللہ کا نبی راضی ہو جائے بس، ہمیں تو مال سے اتنا پیار ہے۔ صحابہ کی زندگی پڑھیے، اللہ کے نبی کی محفل سے نکلتا ہے اور یہ نکل کر اب اس باغ کی طرف گیا، اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ گرم کے موسم میں اپنے گھر والوں کو بچوں کو باغ میں لے کے چلے جاتے تھے، وہی اپنا ٹھکانہ مسکن بناتے، وہی ٹھہرتے، وہی کھاتے، وہی پیتے، اس کی بیوی اور بچے بھی وہی تھے اس باغ کے اندر۔ اب یہ اللہ کے نبی کی محفل سے اٹھ کر گیا باغ کی طرف، باغ انتہائی خوبصورت، آج کا ذمہ دار اپنی فصل میں کسی غیر کو جانے نہیں دیتا، فصل کے بوٹے خراب ہو جائیں گے،
دیکھیے نا نبی کے دیوانے کو، دن رات اس سے پیار کرنے والا پھل پکا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او ایمان والو دیکھو تو صحیح نا عاشقوں کا حال کیا ہے۔ یہ جاتا ہے باغ کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے اور باغ کے اندر بھی نہیں جاتا، باہر کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ سمجھتا اب اس کا مالک میں نہیں، اس باغ کا مالک آمنہ کا لال محمد بن چکا ہے، یہ میرا نہیں نا رہ گیا، میں نے دے دی ہے نا۔ لوگ تو دینے کے بعد بھی کہتے ہیں نا او اسی دیتا سی، ساڈا سی، کاغذ ساڈے، نام ساڈے، تو کتھوں مالک بن گیا؟ لیکن یہی پتا کاٹ دیا، یہ میرا نہیں، یہ نبی کا ہو گیا۔ باغ کے باہر کھڑے ہو کر یہ اللہ کا بندہ آواز لگاتا ہے یا ام دحدہ، یا ام دحدہ اخرجی، اے ام دحدہ اپنی بیوی سے کہتا ہے اس باغ سے باہر آ جانا۔ وہ کہتی آگے آؤ بات کرتے ہیں۔ کہنے لگا اب اس کے بعد اس باغ کے اندر بغیر اجازت کے میرا آنا ٹھیک نہیں، کیونکہ اب اس کا مالک میں نہیں، محمد عربی بن چکے ہیں، اب میں بغیر اجازت کے باغ میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ آج کی عورت ہوتی تو لڑائی ڈالتی نا، تیرا دماغ خراب ہے، 600 درختوں کا اتنا بڑا باغ اور کہاں دے کے آ گیا؟ کیا ہوا تجھے؟ تیرا ذہن کام نہیں کرتا؟ لیکن حضرت ابو درداء فرماتے ہیں اخرجی، باہر آ جا، باہر آ جا، اب یہ نہ میرا باغ نہ تیرا باغ نہ ہمارے بچوں کا باغ راہ خدا میں دے دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اس کا سودا ہو گیا ہے، ایک درخت کے بدلے میں یہ 600 باغ چلا گیا، آج کے بعد ہمارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں۔ اس نے کہا کہ واقعہ کیا ہے؟ سارا سنایا، اندر نہیں گئے، باہر سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ عورت کیا بولتی ہے، اور کوئی عام عورت تو نہیں تھی نا، وہ عورت تھی جس کی تربیت دور نبوت میں اللہ کے نبی نے کی ہوئی تھی۔ جب اس نے سوچا یہ باغ میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو کہنے لگی ربیحہ بیہ، ربیحہ بیک، ابو الدحدہ تجھے مبارک ہو، یہ بڑا قیمتی، بڑا خوبصورت، بڑا اچھا تو نے سودا کیا ہے، اس کے اندر ہمیں بہت نفع ملے گا، بہت نفع ملے گا، بہت اچھا سودا کیا ہے۔ اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، کائنات نے وہ منظر دیکھا، اس عورت نے ایک بچہ اپنے دائیں اور ایک بچہ اپنے بائیں اٹھایا ہوا باغ سے باہر آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں میں کچھ ایمان والے ایسے ہیں جنہوں نے جنت کے بدلے، اپنے وجود کے بدلے میں اللہ سے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ کچھ ایسے ایمان والے ہیں انہوں نے اپنے وجود کے بدلے میں، اپنے مال کے بدلے میں جنت کا سودا کر لیا ہے، اور وہ اس سودے کے اندر کامیاب ہیں، ان کی تجارت بہت زیادہ اچھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے مال سے اتنا پیار کرتے ہو؟ یہ یہی رہ جائے گا، آج تمہارے پاس ہے کل کسی کے پاس چلے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو صرف ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آزمائش کے لیے تمہیں دیا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو بہت کم دیا ہے، دونوں طرح سے ہم آزما رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا کہانی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان، مدینہ میں قحط پڑ گیا، منڈی خالی ہو گئی، گھروں سے راشن ختم ہو گیا، لوگ انتظار میں ہے کوئی قافلہ آئے تو اسے خریدیں۔
لوگوں نے دیکھا 100 اونٹ آ رہے ہیں، ان کے اوپر غلہ ہے، مال و زر ہے۔ سارے بھاگتے بھاگتے مدینہ سے باہر چلے گئے، دیکھتے ہیں کتنا راشن ہے، خریدتے ہیں، گھر میں لے کے آتے ہیں۔ جب قریب آئے تو پتہ چلا یہ عثمان بن عفان کے سارے اونٹ ہیں۔ یہ سارا مال جتنا بھی آ رہا ہے یہ مکے کا ایک بہت بڑا تاجر ہے عثمان بن عفان، یہ سارے اونٹ اس کے ہیں اور ان کے اوپر غلہ سارا اس کا ہے۔ اور حالات بڑے عجیب تھے اس وقت، مسلمانوں کے مشکل حالات تھے، راشن ختم ہو چکا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے تھے کہ غرباء کا خیال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنے بچوں کو کھلانا بڑا آسان ہے اور اپنے دائیں بائیں کسی غریب کے بھوکے بچوں کو کھلانا بڑا مشکل ہے۔ یہ سیکھنا ہے تو عثمان کے در پہ جانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ قافلہ مدینہ کے اندر داخل ہوا، مدینہ کی منڈی میں مال اتارا گیا۔ 100 اونٹ، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 100 اونٹ۔ تاجر آ کر اکٹھے ہو گئے، عثمان آئیے نا ذرا ہم سے سودا کیجئے، ہم آپ سے ہول سیل پہ لے کر پرچون میں جب بیچیں گے بڑا نفع ہوگا، آپ ہم سے اپنی قیمت مانگیں کتنا؟ وہ کہنے لگے کہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ 5% آپ کو پرافٹ دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ اس نے کہا 10% ہم آپ کو پرافٹ دیتے ہیں۔ کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اتنا زیادہ؟ اتنا بڑا آدمی کون ہے جو اتنا زیادہ آپ کو دے رہا ہے؟ کہا 20 کا اس سے بھی زیادہ، کہا 30 کا اس سے بھی زیادہ۔ پھر حضرت عثمان بن عفان نے کہا ارے مکے کا مدینے کا کوئی تاجر نہیں جس سے میرا سودا ہو رہا ہے، اپنی قیمتی رقم اپنی جیب میں ڈال لو، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ یہ سارے کے سارے 100 اونٹ ان کا میں نے اللہ کی ذات سے تجارت کر لی ہے، آج یہاں میں اللہ کے ہاں دینا چاہتا ہوں، آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو فرمایا عثمان یہ بہت اچھی تجارت کی ہے، تو نے بہت اچھی تجارت کی ہے۔ جیش العسرہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد کے لیے چاہیے چندہ، آئیے ذرا کھڑے ہو جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کیا ہے مسجد کے اندر۔ بعض لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں تو شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر جہاد کے لیے اور مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کیا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیش العسرہ، تنگی کے دن ہیں، یعنی مال بہت کم ہے، فوجی بھی کم ہیں، راشن بھی کم ہے، جہاد کا موقع ہے۔ فرمایا کون ہے جو مسلمانوں کی فوج جو جہاد کے لیے جا رہی ہے اس کی معاونت کرنے والا کوئی ہے کہ اپنا فنڈ جمع کروائے؟ تو حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں تیار ہوں اور میں 100 اونٹ راہ خدا میں غلہ سمیت دیتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کوئی اور کھڑا ہو گئی، مال جہاد کے اندر فنڈ جمع کروانے کے لیے کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول میں 200 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہو گیا بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر سوال کیا تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ جب تیسری دفعہ سوال کیا کوئی کھڑا نہ ہوا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول 300 اونٹ دیتا ہوں، ماں غلہ کے، ماں ساز و سامان کے، قبول کیجئے۔
جب تیسری دفعہ کھڑے ہوئے تو میرے محبوب نے مسکرا کر عثمان کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف اللہ کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کے رسول نے یوں دامن پھیلایا اور دعا فرمائی. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد یوم القیامہ، عثمان قیامت تک تو کوئی بھی عمل اور نہ کرے رب العالمین تو اسے پھر بھی نہیں پوچھیں گے. یعنی میں محمد زبان نبوت سے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جہاد میں جانا ہے، فوج تیار ہے، جس کے پاس جتنا ہے اس میں سے جو آسانی سے دے سکتا ہے وہ مال دفاعی فنڈ میں اپنا مال جمع کروائے. اب تو جہاد کی بات کرنا مشکل ہے. جہاد والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا تلوار والا نبی. آپ ہر وقت اپنے ساتھ اسلحہ بھی رکھا کرتے تھے. آپ نے بنفس نفیس جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، آپ نے کمان کی ہے، آپ نے غزوات، آپ نے لڑائیاں اور جنگیں کی ہیں. اور فرمایا کہ مسلمان جہاد کے بغیر بزدل ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ مضبوط ہتھیار جو ایمان والوں کو عطا کیا ہے وہ جہاد ہے. فرمایا جب تک یہ تم میں رہے گا مازن الی یوم القیامہ، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس وقت تک گرا نہیں سکتی جب تک تم جہاد کر رہے. جب سے جہاد چھوڑا ہے مسلم دنیا ذلیل ہو گئی، رسوا ہو گئی ہے. اور حضور نے فرمایا جس کے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی نا جہاد کرنے کی یا جو کر رہے ہیں ان کی معاونت کی، فرمایا وہ ممکن ہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اپنے دل کے اندر کم از کم جہاد کا جذبہ زندہ رکھیے. اللہ اکبر. دربار نبوی لگا ہوا ہے، صحابہ تشریف فرما ہے. گویا اللہ نے بعد میں آنے والوں کو بتانا تھا دیکھیے نا یہ منظر، کبھی تمہارا بھی موقع بن جائے تو یہ کرنا ہے. فرمایا مال اللہ کے راستے میں جتنا کوئی آسانی سے کروا سکتا ہے سارے جمع کروائیں گے. سارے صحابہ اپنا لے کے آئے مال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ہر موقع پہ حضرت ابو بکر سب سے آگے نکل جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ انشاءاللہ آج میں سب سے آگے نکل جاؤں گا. جب بھی دینے کی باری آتی ہے صدیق آگے نکل جاتا ہے، آج میں آگے نکل جاؤں گا. میرے حالات اچھے تھے. آپ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا آئیے. اور میں سوچتا ہوں صحابہ کرام جب لے کے آ رہے تھے اور کچھ اس میں ایسے تھے جب وہ لے کے آئے تو تھوڑا سا مال تھا، میرے محبوب نے وہ تھوڑے کی سب سے زیادہ قدر کی اور یوں اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے یوں اچھالتے تھے. اوپر اٹھا رہے ہیں، جس کا مال تھوڑا تھا نا اس کا اپنے ہاتھوں پہ ڈال کے اچھال رہے ہیں. یہاں دنیا کا پیر اور دنیا کا فلاسفر جو تھوڑا مال لے کے آئے اس کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ دربار نبوی ہے، وہ تھوڑا لے کے آئے، ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے، ادھر ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑا. جو رات مزدوری کر کے چند کھجوریں لے کے آیا اس کے یوں اچھال رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے اندر. کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گئی. اور در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا. اور کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا،
کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا۔ میرے محبوب تشریف فرما ہے، فاروق اعظم تشریف لائے میرے نبی کی محفل میں، اور اللہ کی قسم یہ محفل بھی بڑی عجیب محفل ہے۔ یہاں حبشہ سے چل کے بلال آتا ہے، نینوا سے چل کے عداس آتا ہے، ایران سے چل کے فارس آتا ہے، تمیم سے چل کے ابو بکر آتا ہے، اور آسمان سے جبریل امین آتا ہے۔ گویا ساری دنیا میرے نبی کے در پہ آ رہی ہے۔ فاروق اعظم میرے نبی کا دیوانہ بن کر اپنا آدھا مال لے کر میرے نبی کی خدمت میں آیا، اور آ کر بڑے فخر سے بڑی محبت سے جھوم کر کہتا ہے آقا قبول کیجئے۔ میرے نبی نے جب دیکھا بہت زیادہ مال ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا عمر یا عمر اب ما بقیتا لکا لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول آدھا مال نصفہا و نصف لک، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا میں آپ کی خدمت میں لے کے آ گیا ہوں۔ یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج کسی سے سوال کیا جائے نا اللہ کے نبی کے دین کو ضرورت ہے مال کی، تو کون ہے جو آدھا مال لے کے آئے گا؟ نکال کے سوچ سوچ کے اس میں سے سارے کھنگال کے 10 روپے نکال کے دے گا بڑے فخر سے، جناب لو جی ہمارا حصہ۔ یہ شان فاروقی ہے، یہ تربیت مصطفیٰ ہے، یہ گروہ صحابہ ہے، یہ محمد کی تربیت کا اثر ہے۔ آقا نے فرمایا کون ہے جو آئے گا؟ فاروق اعظم نے کہا آقا آدھا چھوڑ آیا ہوں آدھا لے آیا ہوں۔ کوئی فاروقی مثال پیش تو کرے۔ لیکن آئیے نا ذرا دیکھیے نا، یہ صداقت کا علمدار، یہ صحابہ کا سالار، یہ انبیاء کے بعد دنیا کا امام، جس کو دنیا ابو بکر کہتی ہے، عائشہ کا باپ کہتی ہے، یہ بھی لے کے آیا۔ حالات تو بہت اچھے نہیں تھے، مال اس وقت کم تھا، لیکن یہ بھی لے کے آئے۔ میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر ما ابقیتا لی اہلک، تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ پگالا کے مسلمانوں، اگر یہ سوال میں نبی کا نمائندہ بن کے تم سے کروں تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ مشکل ہے، بڑا مشکل۔ آنکھوں سے دیکھتے ہو یہاں ضرورت ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے یہ مر رہا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہو۔ آؤ میں تمہیں در صدیق پہ لے کے جاؤں۔ فرمایا کیا لے کے آئے ہو؟ ما ابقیتا لی اہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے۔ یہاں جواب آتا ہے مولوی صاحب، قاری صاحب، اپنے بچوں کے لیے تو ہم اب یہ نہیں نہ کر سکتے، مر جائیں، لیکن آؤ نا صدیق سے صداقت کا سبق پڑھیے۔ فرمایا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسول۔ ایک جواب یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کچھ نہیں، سارا لے کے آ گیا ہوں، لیکن جب آدمی کہتا ہے نا میں سارا لے کے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے شاید یہ پریشان ہے، غلط فیصلہ ہو گیا، جذبات میں آ کے میں لے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں جی سب لے آیا ہوں۔ لیکن تربیت صدیق، فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ نے، امت کے بہت بڑے مفسر نے، ایک بات عجیب لکھی ہے، جب گھر کا سارا مال صدیق محمد کے قدموں میں آ کے رکھ چکا تھا، پھر دوبارہ گیا، پھر دوبارہ گھر میں گیا، دیواروں کے اوپر ہاتھ پھیر رہا ہے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں صدیق یوں ہاتھ پھیر رہا ہے دیواروں کے اوپر۔ بیٹی اسماء عرض کرتی ابا جان گھر میں اب تو کچھ بھی نہیں، یہ کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمایا بیٹا ایک دن یہاں میں نے ایک سوئی رکھی تھی،
کپڑے سینے والی، اب میں اس کو تلاش کر رہا ہوں، کیونکہ آج محمد رسول اللہ کے دفاعی فنڈ میں وہ سوئی جمع کروانا چاہتا ہوں، تاکہ محمد کے کسی سپاہی کی وردی اگر سینے کی ضرورت پڑ جائے تو صدیق کی سوئی اس کے کام آ جائے۔ اس کی مثال کون دے گا؟ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، اور بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے، پہلے علات آکھیا میں حاضر میرے حضور، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، جب بھی کہا اسی وقت اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے دیکھا سارا مال ابو بکر لے کے آگے ہیں، اور ایک کتاب ہے امام قرطبی، مشہور کتاب ہے قرطبی، اور امام سالبی نے، اور تفسیر ابن کثیر میں امام کثیر نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنے پہنے ہوئے کپڑے بھی اتارے اور ٹاٹ کا لباس پہنا۔ جب آپ نے بار بار سوال کیا تو ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں سے اس کو بٹن لگا کے بنائے، اور 2 چادریں پہن کے دربار نبوی میں آ گئے، دربار نبوی میں آ گئے۔ یا اللہ ایک ذرہ صدیق کی صداقت میں سے ہمیں کچھ عطا کر دے، ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے۔ ویسے تو نہیں نا صدیق صحابہ کا امام بن گیا، اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ دربار نبوی میں ٹاٹ کا لباس، اللہ اکبر، دربار نبوی کے اندر یہ نبی کا دیوانہ بیٹھا ہے، اور کیا خیال ہے جب یہ حالت بن جائے، ٹائم ختم ہو گیا، صرف 1-2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، جب یہ حالت بن جائے کہ بندہ سارا گھر لے کے آئے، گھر میں کچھ بھی نہ ہو، خدا کی قسم یہاں تو پھر آ کے عشق کی انتہا ہو جاتی ہے، بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ کون ہے یار ایسا عاشق جو سب کچھ لے کے آئے رکھے، ٹاٹ کا لباس پہن لے؟ اللہ اکبر۔ جب یہ حالت بنی تو جبریل امین آئے، کیونکہ عرش پہ بیٹھا خدا دیکھ رہا تھا۔ جبریل امین آئے اور اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا تو جبریل نے بھی وہی ٹاٹ والا لباس پہنا ہے جو صدیق نے پہنا ہے، وہی لباس جو ابو بکر کا لباس تھا نا، ٹاٹ والا لباس، وہی لباس صدیق کے وجود، جو صدیق کے وجود ہے وہ جبریل امین کے وجود میں وہی ٹاٹ والا لباس ہے۔ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول السلام علیکم، جب سلام کیا میرے محبوب نے جبریل امین کو دیکھا، فرمایا جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے، یہ کیسا لباس پہنا ہوا ہے، ٹاٹ والا، کانٹے لگائے ہوئے ہیں، یہاں بٹن نہیں، یہ تبدیلی کیسی آئی ہے؟ جبریل امین نے کہا واللہ باسکا یا محمد بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے محمد، اللہ کی قسم آپ کے ایک دیوانے صدیق کے لباس کو دیکھ کر اللہ کو اتنا پیار آیا ہے صدیق پر، اتنا پیار آیا ہے صدیق پر کہ رب العالمین نے عرش پہ اعلان کر دیا ہے، او ملائکہ، آسمان کی مخلوق، زمین پہ میرے محمد کے ایک دیوانے نے جو ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اسی کی پیروی میں عرش والے آج سارے اپنا نورانی لباس اتار کے ٹاٹ والا لباس پہن لیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بڑا قدردان ہے، سارے اسی طرح کا لباس پہن لیں گے۔ اور اسی انداز میں رب العالمین نے فرمایا، جبریل امین آگے کہتے ہیں ان اللہ تعالی قد نظر جبریل، جبریل امین آئے فقال جبریل یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، ان اللہ تعالی یقول، رب العالمین کہہ رہا ہے ابو بکر کو میرا سلام کہہ دے، ابو بکر کو میرا سلام کہہ دے،
اوے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کو اللہ کا سلام آ رہا ہے۔ جبریل امین اللہ کا سلام لے کے آئے اور فرمایا اللہ کے رسول نے ابو بکر میرے یار، عرش سے اللہ نے تیرا نام لے کر تجھے سلام بھیجا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں نا وعلیکم السلام، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تو خود ہی ہے ہی سلام۔ انسان تو انسان پہ سلامتی بھیجتا ہے، دوسرے پہ کیا بھیجنی ہے؟ تو فرمایا اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ کا سلام آیا اور جھومنے لگے، اور فرمایا اللہ کے رسول اللہ کا ایک اور پیغام ہے۔ اللہ پوچھتا ہے جبریل سے، ابو بکر صدیق سے پوچھئے کہ قد رضیتا، سارا گھر تو نے اٹھا دیا، سارا مال و زر لے کے آ گیا، گھر خالی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، ٹاٹ کا لباس پہنا، اس حالت میں اللہ پوچھتا ہے کیا تو راضی ہے؟ تو جبریل امین کا جواب سن کر صدیق فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسخط ربی، میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ اور پھر 3 دفعہ جھوم کر کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انا عن ربی راز، انا عن ربی راز، انا عن ربی راز، جبریل میں اپنے رب سے کہہ دیجئے میں اللہ سے اس حال میں راضی ہوں، میں اس حال میں راضی ہوں، میں اس حال میں راضی ہوں۔ آسمان سے آواز آئی جبریل جا میرے پاک پیغمبر کے یار کو کہہ دو اگر تو ہم سے اس حال میں راضی ہے تو ہم بھی ہمیشہ کے لیے تجھ سے راضی ہو گئے۔ اللہ، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو، یہ واقعات جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، احادیث میں بیان فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے، یہ ماہ مقدس جو ہے یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے اور صدقات کا مہینہ ہے، خیرات کا مہینہ ہے، تو سستی اور کاہلی غفلت نہ کیجیے۔ علماء سے جا کے پوچھ لیجئے، میں نے آخر میں ہر سال زکوٰۃ کے مسائل بیان کرتا ہوں، وہ ذرا لمبا موضوع ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج دفعہ میں نے صرف فضائل بیان کی ہیں، تو جن کے اوپر زکوٰۃ ہے وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنی قبر برباد نہ کریں، اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ اور میں نے کہا تھا کہ سونا چاندی اور جتنے پیسے ہیں سارے ملا کر اگر 80-82 ہزار یعنی نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہے، اسی طرح دیگر جو اللہ تعالیٰ کے